تمام طرح کی تعریف، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج میں نے آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت بات کرنے کے لیے ارادہ کیا ہے وہ ہے دنیا کی حقارت، یعنی دنیا کتنی کمتر ہے شریعت کی نظر میں۔ یہ میں آپ کے سامنے آج واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اس موضوع کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کی نظر میں دنیا جتنی ہی کمتر نظر آتی ہے، دنیا کو جتنی ہی معمولی اور کمتر بتایا گیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انسانوں کی زندگی میں اس کی اتنی ہی زیادہ ویلیو ہے۔ بالکل اپوزٹ، الٹا معاملہ نظر آتا ہے۔ اللہ کی نظر میں، رسول کی نظر میں دنیا کچھ بھی نہیں، لیکن ایک مسلمان کی نظر میں دنیا سب کچھ ہوا کرتی ہے آج کے اس دور میں۔ آپ کو پہلے میں ایک مثال دوں، ہماری اور آپ کی زندگی کیا ہے، آپ یہ سمجھ لیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ہماری اور آپ کی زندگی جو ہے نا، یہ سمجھ لیجیے کہ ایک جو برف کی سیل ہوتی ہے نا، برف کا بڑا سا ٹکڑا، آپ شادی بیاہ میں کولڈ ڈرنک اور پانی وغیرہ ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ وہ ڈرم میں لے جا کر کے ڈال دیتے ہیں۔ وہ برف کی بڑی سی جو سیل ہوتی ہے، ہماری اور آپ کی زندگی کی مثال سیم ویسے ہی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے، ہماری زندگی برف کیسے ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ دو لوگ آپ میں سے جائیں اور برف کی بڑی سی سیل لے کر کے آئیں، خوب لمبی چوڑی، دونوں لوگ پیسہ دے کر کے آئیں دکاندار کو۔ ایک آدمی وہ ہے جو برف کو لے کر کے آئے اور جس کام کے لیے لاتا ہے اس کام میں اس کو استعمال کر لے، اس کے گلنے سے پہلے، اس کے ختم ہونے سے پہلے، اس کے پگھل جانے سے پہلے استعمال کر لیتا ہے، پانی ٹھنڈا کر لیتا ہے، یا جس کام کے لیے لاتا ہے اس کو لگا لیتا ہے۔ دوسرا آدمی بھی ہے، اتنے ہی روپیہ دے کر کے اتنا ہی برف کا سیل، اتنا ہی بڑا وہ لے کر کے آیا ہے، لیکن لائے شام کے وقت ایسے ہی ایک جگہ رات بھر لے جا کر کے رکھ دے، صبح کیا ہوگا آپ کو معلوم ہے، سارا کا سارا برف جو وہ ہے پگھل کر ختم ہو کر کے نالیوں کے راستے سے پانی کی شکل میں بہہ جائے گا۔ ایسے ہی ہوگا نا؟ جس طرح یہ دونوں لوگ برف کی سیل کو لے کر کے آتے ہیں، پیسہ دونوں نے لگایا ہوتا ہے، اسی طریقے سے زندگی ہم سب کے پاس ہوتی ہے۔ ایک آدمی اس میں سے تھا جو برف کو گلنے سے پہلے، اس کے پگھلنے سے پہلے اس کا استعمال کر لیتا ہے، دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ ایسے ہی بعض لوگوں کو زندگی ملی ہوتی ہے، زندگی کے رہتے ہوئے اس زندگی سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اس کے ختم ہونے سے پہلے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کی مثال اس آدمی کی طریقے سے ہے جو برف کو گلنے سے پہلے استعمال کر لیتا ہے۔ یہ آدمی اپنی زندگی کو گلنے اور پگھلنے سے پہلے، یعنی اس کی موت کے آنے سے پہلے استعمال کر لیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ دوسرا آدمی ہے جو برف کو ایسے ہی رکھے رہا، پگھل کر کے ختم ہو گیا۔ تو آپ سے میں سوال کروں کہ حقیقت میں برف کا مالک کون کہلائے گا، اس سے فائدہ اٹھانے والا کون کہلائے گا؟ آپ کا جواب ہوگا جس نے پگھلنے سے پہلے برف کا استعمال کر لیا وہ اس کا مالک ہے نا؟ جس کا برف پگھل گیا وہ کہاں اس کا مالک رہا؟ اسی طریقے سے بعض لوگ اپنی زندگی گزارتے تو ہیں، ان کو ملی تو ہے، لیکن اسی آدمی کی طریقے سے جو برف لا کر کے رکھا اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا، ایسے ہی وہ لوگ بھی اپنی زندگی کو ایسے ہی جانے دیتے ہیں اور ان کے پاس موت آ جاتی ہے، ان کی زندگی پگھل کر کے ختم ہو جاتی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی زندگی کی مثال ہے۔ اب اس زندگی کی آپ کے سامنے جب حیثیت آ گئی کہ ہماری زندگی ایک برف ہے جو ہر سیکنڈ میں، ہر آئے منٹ میں، ہر آئے گھنٹے میں اب سے زیادہ پگھلتی جائے گی، ویسے ہماری زندگی ہے۔ آپ کتنے سال کے ہوں گے؟ کسی کی عمر 20 سال، کسی کی عمر 25 سال، جتنی عمر آپ کی ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی عمر جتنا آپ گزار چکے ہیں، آپ اتنے سال اپنی قبر کے اور قریب ہو چکے ہیں، آپ کی زندگی اتنی ختم ہو چکی ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ قریب جا چکے ہیں اپنی قبر کے، آپ قریب جا چکے ہیں اپنی موت کے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لوں تو غلط نہ ہوگا کہ آپ قریب جا چکے ہیں یا تو اپنی جنت کے یا اپنی جہنم کے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حیثیت کیا بتائی ہے؟ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں،
مد دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی حیثیت تو صرف اتنی ہے، کوئی اگر دیکھنا چاہتا ہے تو کسی سمندر میں، کسی تالاب میں، کسی بہت بڑے پانی اکٹھا ہونے کی جگہ میں جا کر کے اپنی انگلی کو ڈال دے، نکالے، دیکھے کہ اس انگلی کے ساتھ کتنا پانی آیا ہے. چند قطرہ پانی آئے گا. اور جانتے ہیں اس حدیث کا 2 مفہوم ہو سکتا ہے جو علماء نے اس کو بیان کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے آج بتا دیتا ہوں. اس کی انگلی کے ساتھ جو پانی آتا ہے، جو اللہ کے نبی نے مثال دی ہے، اس کا 2 مفہوم ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ انگلی کے ساتھ جو پانی آئے گا وہ پانی، غور سے سمجھیے گا، بہت جلدی ایک تو خشک ہو جائے گا ہوا کے لگنے سے، یعنی اس کا وقت بہت کم ہے، اس کا ٹائم بہت لمیٹیڈ ہے، اس کا سمے بہت سیمت ہے. تھوڑی دیر کے لیے اس کی انگلی میں پانی ایک تو تھوڑا سا آئے گا، اور جب انگلی کے ساتھ آ جائے گا وہ پانی تو تھوڑی دیر میں سوکھ جائے گا، خشک ہو کر کے ختم ہو جائے گا. ایسے ہی دنیا میں ہماری زندگی ہے، ملی ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے بہت جلدی خشک ہو کر کے ختم ہونے والی ہے. اور جو سمندر میں پانی بچا ہے، یہ جو سمندر میں پورا پانی بچ گیا ہے، یہ ہے آخرت. وہ پانی ختم نہیں ہوتا ہے، ایسے آخرت ختم نہیں ہوگی. ایک مفہوم اس حدیث کا یہ ہے. اور دوسرا مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ آخرت میں جو چیز ملے گی وہ بہت زیادہ ہوگی، جیسے سمندر میں جو پانی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جو دنیا میں ہم کو جو چیز ملتی ہے وہ بہت ہی مختصر ہوا کرتی ہے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان کیا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے تم دوڑ لگانا چاہتے ہو، تم سبقت حاصل کرنا چاہتے ہو، ریس کرنا چاہتے ہو، آؤ. اللہ بتا رہا ہے کہ آؤ ریس میں لگ جاؤ. کون سا ریس؟ اللہ فرما رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. آؤ ریس کرو اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ سے معافی مانگنے کی طرف. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اللہ فرما رہا ہے اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ. اللہ دوڑ لگانے کے لیے کہہ رہا ہے، ہماری دوڑ صرف دنیا کے لیے ہے. یہاں اللہ بتا رہا ہے کہ تمہیں وہ جنت کا بنانے والا بتا رہا ہے کہ آؤ دوڑو، بہت پیاری چیز ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ بات کو؟ وَجَنَّةٍ، آؤ اس جنت کی طرف دوڑو. عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. اس کے بارے میں مفسرین نے بہت زبردست کمنٹ کیا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں سننے کے بعد. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ غور سے سنیے گا. عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی طرف آؤ، دوڑو، جس کی صرف اور صرف چوڑائی پوری دنیا کے برابر ہے. زمین اور آسمان کے کنارے کو لے لیجیے، اس کی صرف چوڑائی اتنی ہے. ایک مفسر اس کے بارے میں کمنٹ کرتا ہے، غور سے سنیے گا اور اپنی زندگی میں اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. اس کو آج اس خطبے سے آپ لے کر کے جائیے. ایک مفسر نے کہا ہے کہ جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی کا یہ عالم ہے کہ زمین اور آسمان کے برابر صرف اس کی چوڑائی ہے، اتنی لمبی چوڑی جنت ہے کہ جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اتنا لمبا چوڑا اللہ نے جنت بنایا ہوا ہے. بہت ہی بد نصیب ہے وہ آدمی، بہت ہی بد نصیب ہے وہ آدمی جو اتنی لمبی چوڑی جنت میں اپنا قدم رکھنے کی جگہ نہ بنا سکے. یہ ہے مفسر. مفسر ایسے ہوا کرتے ہیں، قرآن مجید کی ایک ایک آیت کی گہرائی میں اتر جایا کرتے ہیں. بات سمجھے آپ؟ اتنی لمبی چوڑی جنت، اور اس پوری جنت میں کھڑا ہونا اور پوری جگہ بنا لینا تو دور، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی. بالفاظ دیگر میں اتنا کہوں کہ ایک بالشت جگہ نہیں ملے گی. میرے پیارے ساتھیو، اللہ نے تو ساری چیز واضح کر دی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ مدینہ سے باہر جب گئے، دسترخوان بچھا کر کے ذرا بیٹھ کر کے کھانا کھانا چاہ رہے تھے. ایک آدمی کو دیکھا آپ نے. دنیا کی جو حقارت صحابہ کی نظر میں ہوا کرتی تھی، تابعین کی نظر میں ہوا کرتی تھی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دسترخوان اپنا بچھایا اور کہا کہ لاؤ کھانا کھاتے ہیں. ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ پہاڑ کی اونچائی سے نیچے اتر رہا تھا. سوچا کہ لاؤ اس کا امتحان لیتے ہیں. وہ آدمی بکریاں بہت زیادہ لے کر کے جا رہا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو اپنے پاس بلایا. وہ آدمی جب گزر رہا تھا، دسترخوان پہ کھانا بچھایا ہوا ہے، کہنے لگے کہ او مسافر آدمی، آؤ میرے ساتھ، تم بھی کھانا کھا لو بیٹھ کر. اس آدمی نے کہا انا صائم، میں اس وقت روزے سے ہوں، میں تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا ہوں. حضرت عمر فاروق نے اس کا جواب سنا، حیران ہو جاتے ہیں. گرمی کا مہینہ تھا، وہ رمضان کا بھی مہینہ نہیں تھا، بکریاں چرا رہا تھا، پہاڑ پہ جا کر کے پہاڑ سے اتر رہا ہے، وہ نفلی روزے رکھے ہوئے تھا. حضرت عمر فاروق حیران ہو جاتے ہیں اس گرمی کی شدت میں، جبکہ رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے، تم روزے سے ہو.
حیران ہو جاتے اس آدمی کی اس بات کو سننے کے بعد. سوچا کہ لاؤ اس آدمی سے اور زیادہ امتحان لیا جائے. اس آدمی کے پاس بہت زیادہ بھیڑ بکریاں تھیں. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ایسا کرو, ان بکریوں میں سے ایک بکری تم میرے ہاتھوں بیچ دو. اس آدمی نے جواب دے ڈالا, انا غلام لست بمالک لست بمالک. اے انسان, جو تم اس سے بکریاں بیچنے کے لیے کہہ رہا ہے, اتنی ساری بکریاں تجھے جو نظر آ رہے ہیں, یہ بکریاں ساری کی ساری میری مالک ہی ہیں, میرے اپنی ذاتی نہیں ہے, میں تو غلام آدمی ہوں, یہ ساری بکریاں میری نہیں. حضرت عمر فاروق نے فرمایا, کہہ رہے اتنی ساری بکریاں ہیں, ایک بکری بیچ دو, کہاں تمہارے مالک کو پتہ چلے گا؟ پتہ چل بھی جائے تو بول دینا بھیڑیا اٹھا لے گیا. اس آدمی نے کہا, تم ٹھیک کہہ رہے ہو, یہ میرے مالک کو پتہ بھی نہ چلے گا. اگر میں اس سے کہہ دوں گا کہ ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا لے گیا ہے تو میری بات کو بھی مان لے گا. لیکن وہ آدمی اپنی نظریں آسمان کی جانب اٹھا لیتا ہے اور اپنی انگلی کو آسمان کی جانب اٹھا کر کے کہتا ہے, فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ. ہاں یہ سچ ہے, میرے مالک کو تو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے بکریاں بیچ دی ہیں, لیکن اللہ رب العالمین جو آسمان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے اس وقت. وہ آدمی اتنا کہنے کے بعد واپس چلا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق اندر سے ہل جاتے اس آدمی کی بات کو سننے کے بعد. آپ نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اٹھاؤ جلدی سے اپنا سب سامان, ہم مدینہ میں چلتے ہیں, اس آدمی کے مالک کو پتہ لگاؤ کہ کون اس کا مالک ہے. اس آدمی کے پاس جا کر اس غلام کو خرید کر کے بیچ دیتے ہیں اور اس آدمی سے کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ آج تمہاری اس بات نے تمہیں دنیا میں آزادی دلا دی ہے, میں امید کرتا ہوں کہ تمہاری یہی بات تمہیں قیامت کے دن میں آزادی دلا دے گی. یہ ہوا کرتے تھے کیونکہ دنیا ان کی نظر میں کچھ نہیں ہوا کرتی تھی. آج آپ بیچارے کچھ لیبر جو ہوتے ہیں, ان کو آپ کسی ٹرک پہ آپ کا کوئی مال ہو, کچھ لوگ جو اسکریپ وغیرہ لائن میں ہوتے ہیں نا, بھنگار وغیرہ لائن میں, کچھ لوگوں کو لگا دیتے ہیں. وہ جائیں گے تو ڈرائیور کی سیٹنگ ہوتی ہے, جو ساتھ میں آدمی ہوتے ہیں ان کی سیٹنگ ہوتی ہے, کسی دکان پہ رک کر کے کچھ نہ کچھ تو سامان بیچ کر کے آپ کا آئے گا. ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایسے لوگوں کو نصیحت پکڑنا چاہیے ایسے واقعے سے, جو اپنے مالک کے ساتھ اپنے اسے سرکار سرتاج کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کیا کرتے تھے, اس کو کبھی دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کیا کرتے تھے. اور اس کی حقیقت بتاؤں, حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا, صلی یا ربیعہ. وہ اللہ کے نبی کے غلام تھے, خادم تھے, ان کی خدمت ہمیشہ کیا کرتے تھے. آپ نے ایک بار ان سے بہت خوش ہو کر کے کہا کہ صلی یا ربیعہ, ربیعہ اگر کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو, آج میں تمہیں وہ چیز دینے کو تیار ہوں. صحیح مسلم کے الفاظ ہے. بہت دیر تک سوچا کہ کیا مانگ لوں اللہ کے نبی سے. ذہن میں ان کے خیال آتا ہے کہ لاؤ دنیا کی کوئی چیز مانگ لیتا ہوں, لیکن پھر ذہن میں خیال بھی آتا ہے کہ اگر دنیا مانگ لیتا ہوں تو کتنے دنوں تک دنیا رہے گی میرے سامنے. غور کرو, صحابہ کی زندگی میں دنیا کی حیثیت کیا ہوا کرتی تھی. سوچتے ہیں کہ نبی تو دینے کے لیے تیار ہے, لاؤ کوئی دنیا مانگ لیتا ہوں, لیکن پھر سوچتے ہیں کہ دنیا مانگ کر کے میں کیا کروں گا. اچانک وہ بہت زیادہ سوچنے کے بعد جواب دیتے ہیں, اے اللہ کے نبی, اسألک مرافقتک فی الجنہ. جب آپ نے مجھ سے کہی ڈالا ہے, میں آپ سے جنت میں اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ میں رہ سکوں. اللہ کے نبی پریشان ہو, میں تو سوچا کہ دنیا کی کوئی بات مانو گے تو جنت مانگ رہا ہوں, وہ بھی میرے ساتھ میں رہنے کے لیے. بولے, اللہ کے نبی نے کہا کہ ارے اس کے علاوہ کوئی چیز مانگ لو. نہیں کہا, اللہ کے نبی ہوا ذاکا, یہی میں چاہتا ہوں, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا. وہ آپ نے آج مجھ سے کہا. تو آج کل کے پیروں کی طرح اللہ کے نبی نے نہیں کہا تھا کہ ٹھیک ہے جاؤ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم جنت میں رہو گے. جانتے ہیں نا آج کل لوگ جنت کی سرٹیفکیٹ بانٹ کر کے دے دیتے ہیں. وہ اللہ کے نبی تھے, وہ نبی کے صحابی تھے. اللہ کے نبی چاہتے تو بشارت دے سکتے تھے, لیکن نہیں. آپ نے فرمایا, فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. جاؤ, اگر میرے ساتھ تم جنت میں رہنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو, تم زیادہ سے زیادہ سجدہ کر کے, اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے میری مدد کرو تاکہ تم میرے ساتھ جنت میں رہ سکو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت بانٹنا کسی آدمی کا کام نہیں ہو سکتا ہے. اور ایک بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو نصیحت کر رہے تھے. 5 چیزوں کی آپ نے اس کو نصیحت کی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی اس کو نصیحت کر رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ لو 5 چیزوں سے پہلے. غنیمت سمجھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ کہ یہ 5 چیز آئے, اس سے پہلے یہ 5 چیزوں سے فائدہ اٹھا لو. شبابک قبل حرمک. سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم اپنی جوانی کا استعمال کر لو, اس سے فائدہ اٹھا لو. بڑھاپا آ جانے سے پہلے,
میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے نبی کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ جوانی کی بہت زیادہ اہمیت ہوا کرتی ہے، یعنی جو عبادت، جو کام آپ نیکی کا جوانی کی حالت میں کر سکتے ہیں وہ آپ چاہ کر کے بھی بڑھاپے میں نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بڑھاپا آئے اس سے پہلے جوانی کا استعمال کرو۔ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ مَرَضِكَ، اگر تمہیں آج تندرستی ملی ہوئی ہے، آج تم ہٹے کٹے ہو، نوجوان قسم کے آدمی، تمہاری صحت تمہارا ساتھ دے رہی ہے، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس کوئی بیماری آ جائے جو تمہیں کمزور کر کے رکھ دے، مجبور کر کے رکھ دے، اس سے بڑی بیماری آنے سے پہلے اپنی صحت کا استعمال کر کے اللہ رب العالمین کے لیے کوئی کام کر کے دنیا میں چلے جاؤ۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، تیسری چیز اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہیں دنیا میں دولت ملی ہے تو اس بات کا انتظار نہ کرو کہ تمہاری دولت ختم ہو جائے، دولت تمہیں دی گئی ہے تو اس کا استعمال کر لو، اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کر کے چلے جاؤ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس، میں نے اپنی نظروں سے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے، دولت اتنی ہوا کرتی تھی کہ ان کا نام چلا کرتا تھا، اللہ کی قسم میں گواہ ہوں، لیکن میں نے ایسے لوگوں کو اپنی نظروں سے دیکھا ہے اپنے علاقے میں کہ جب انتقال کر رہے تھے، راستہ چل رہے تھے، کوئی ان کو پہچاننے والا نہیں تھا کہ یہ کون جا رہا ہے، لیکن دولت ملی ہے تو دولت کے نشے میں ایسے چور ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی چیز سجائی نہیں دیتی ہے۔ اسی چیز کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دولت ملی ہے تو فقر و فاقہ آ جانے سے پہلے، تنگ دستی آ جانے سے پہلے اس کا استعمال کرو۔ وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، چوتھی چیز اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ آج اگر تمہارے پاس ٹائم ملا ہوا ہے، تم اگر فری ٹائم تمہارے پاس مل جایا کرتا ہے، اس سے پہلے کہ تم بہت زیادہ بزی ہو جاؤ، تم اللہ کے لیے کوئی کام دنیا میں کر کے چلے جاؤ، ہے نا۔ ایک بات آپ یاد رکھیے گا، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ آنے والے ٹائم میں میں اور فری ہو جاؤں گا، اس امید میں بہت سارے لوگ نیکی ابھی نہیں کر رہے ہیں، سمجھتے کہ نہیں؟ تو نوٹ کر لیجیے آپ کہ آپ کا ہر آنے والا دن آپ کو اور زیادہ بزی کرتا چلا جائے گا، غور کر لیجیے گا۔ آپ کا ہر آنے والا ٹائم جو جیسے جیسے ٹائم گزرے گا وہ ٹائم آپ کو اور زیادہ ابھی سے مصروف اور بزی کر دے گا۔ اگر آپ اس امید میں ہیں کہ ابھی نہیں، ابھی تو ذرا بزی ہوں، بعد میں نے کیا کر لوں گا، یاد رکھنا آپ بعد میں پھر فری نہیں ہو سکتے ہیں۔ پانچویں چیز اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس آدمی سے، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اگر تمہارے پاس ابھی زندگی ملی ہوئی ہے، زندگی تمہارے پاس ابھی، تمہارے پاس موت نہیں آئی، تم موت کے آنے سے پہلے اس کا استعمال کر لینا۔ ہم تو اسی امید میں آج نیکیاں نہیں کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں چلو اگلے جمعہ سے نیکی کریں گے، ہوتا نہیں، کچھ لوگ بیچارے وہ اپنے آپ میں وعدہ نہیں کر پاتے کہ ہم کو کرنا کیا ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے چلو یار نماز وغیرہ پڑھا کرو، کہیں گے انشاءاللہ اگلے جمعہ سے، وہ اگلے مہینے سے، اگلے رمضان سے انشاءاللہ میں نیک بن جاؤں گا۔ اس امید میں اللہ کے نبی فرما رہے کہ نہیں، اس آرزو میں مت رہنا، ابھی اگر تمہارے پاس اللہ رب العالمین نے دیا ہے زندگی تو موت کے آنے سے پہلے اس کا استعمال کر لینا۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی ایک حدیث میں فرما رہے ہیں، اب دنیا کی حقیقت آپ دیکھیے گا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء۔ ہماری نظر میں دنیا کیا ہے؟ دنیا سب کچھ ہے، دنیا کے علاوہ ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے، جبکہ نبی کی نظر میں آپ دیکھ لیجیے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کی نظر میں دنیا مچھر کے ایک پر کے برابر ہوتی، ما سقى كافرا منها شربة ماء، تو جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، جو اللہ کو گالیاں دیا کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلاتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اگر کافروں کو دے رہا ہے نا، آپ دیکھیں گے جتنے اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں اللہ ان کو اتنا ہی نوازتے جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ان سے خوش ہے، اللہ کے نبی نے تو فرما ہی دیا اس کو، ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں دنیا مچھر کے پر سے بھی کمتر ہے۔ کسی کو آپ کو مچھر کا پر دینا ہو تو کیا آپ کا جاتا ہے؟ وہ جائے گا آپ کا؟ کچھ نہیں۔ ایک مچھر پکڑو، دو پر نہیں دینا، ایک پر ایسے دے دو، کچھ گیا آپ کا؟ اللہ کی نظر میں سیم دنیا ویسے ہی ہے۔ ارے کسی کافر کو دینا ہے، وہ مچھر کے پر سے بھی کم تر، اللہ کو کیا جاتا اس کو دینے میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے اگر زیادہ کوئی ویلو اللہ کی نظر میں ہوتی، ایک گھونٹ پانی اللہ کسی کافر کو نہیں پلاتا۔ اور اس چیز کو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا ہے۔ ترمذی کی ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سے سو کر کے بیدار ہوئے تو آپ کے پہلو مبارک میں نشان پڑے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے لیے نرم و گرم بستر کا انتظام نہ کر دیں؟ لَبِتَّخَذْنَا لَكَ بَيْتًا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے لیے نرم و گرم بستر کا انتظام نہ کر دیں؟ آپ سب سے زیادہ معزز انسان، سب سے زیادہ شریف انسان ہیں،
آپ اسی چٹائی پہ سویا کرتے ہیں, آپ کے پہلوں میں نشان پڑ جایا کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن مسعود کا یہ جملہ سنا, آپ نے جواب دے دیا ما لی ولی دنیا, اے عبداللہ ابن مسعود مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے. آپ نے اپنی حقیقت کو بیان کر ڈالا, آپ نے ان کو نصیحت دے ڈالی اور آنے والے سارے مسلمانوں کو یہ پیغام دے ڈالا ہے. ما انا فی الدنیا الا کراکب, میں تو دنیا میں اس گھوڑ سوار کی مانند ہوں, اس مسافر آدمی کے طریقے سے ہوں جو آدمی بہت لمبی دوری پہ سفر کرتا ہے. کوئی سائبان اگر اس کو نظر آ جائے, کوئی سائے دار اگر اس کو درخت نظر آتا ہے, وہاں پہ وہ رکتا ہے. ثم راح وترکھا, اس کو چھوڑ کر کے پھر چلا جاتا ہے, آرام کرنے کے بعد چلا جاتا ہے. اے عبداللہ ابن مسعود, میں دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں بھی ایک مسافر آدمی ہوں. دنیا میں میں مسافر آدمی ہوں, میں بھی اس سفر کر کے اپنا چلا جاؤں گا. اس چٹائی اور نرم و گرم بستر سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے. اور اسی بنا پہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے, ایک بار ان کا کندھا پکڑا, آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. اے عبداللہ ابن عمر, تم دنیا میں زندگی گزار رہے ہو, تم دنیا میں زندگی گزارنا چاہتے ہو, دنیا میں تم ایسے رہنا جیسے کوئی اجنبی آدمی رہا کرتا ہے. اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ دنیا سے بہت پہچان نہ بنا لینا. جب کسی کی کسی سے بہت پہچان ہو جاتی, پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں, جتنی زیادہ پہچان جس سے ہو جائے گی, یاد رکھیے گا, اتنی ہی زیادہ تکلیف اس کو چھوڑتے وقت ہوتی ہے نا. آپ بکرا لے کر کے آتے ہیں قربانی کے موقع پہ, جتنے دن پہلے آپ بکرا لا کر کے اپنے گھر میں پالیں گے نا, اس سے اتنی ہی محبت ہو جائے گی. اس کو ذبح کرتے ہوئے اتنی تکلیف ہوتی ہے. آپ کے گھر میں جو کوئی آپ کے ساتھ جتنا ہی زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتا ہے, ٹائم گزارے گا, اس سے آپ کو اتنی ہی زیادہ محبت ہو جاتی ہے. جتنی زیادہ شناسائی ہو جائے گی, جتنی زیادہ گھل مل جاؤ گے جس سے, جب رخصتی ہوگی تو اتنی ہی زیادہ آپ کو تکلیف ہوگی. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دنیا سے بہت پہچان نہ بنانا, اجنبی آدمی کی طریقے سے دنیا میں رہنا, چھوڑ کے جاؤ تو دنیا سے کوئی گیلا تم کو نہ رہے. او عابر السبیل, یا دوسرا طریقہ یہ ہے, دنیا میں ایک مسافر آدمی کی طریقے سے اپنے آپ کو تم رکھنا. کوئی سفر کرنے والا آدمی آیا, آپ کے یہاں مسافر آتے ہیں, 2-4 گھنٹے کے بعد پھر چلے جایا کرتے ہیں. اے عبداللہ ابن مسعود تم, اے عبداللہ ابن عمر, تم دنیا میں ایک مسافر آدمی کی طریقے سے رہنا. آپ ان کو تعلیم دے رہے, اپنے صحابہ کو اللہ کے بھی ایک پوائنٹ بتایا کرتے تھے. یہ بھی ترمذی کی روایت ہے. اور اللہ رب العالمین نے سورہ حدید کے اندر سورہ نمبر 57 آیت نمبر 20 کے اندر ارشاد فرمایا ہے. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو, اے انسانو تم جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف اور صرف کھیل اور تماشا کی جگہ ہے. وزینت, اور یہ زینت کی جگہ ہے. وتفاخر بینکم, آپس میں ایک دوسرے سے فخر کرنے کی جگہ ہے. انسان آج کرتا نہیں ہے فخر, اے دیکھو ہمارے پاس کتنا, تمہارے پاس کا ہے. ایک سے ایک انسان فیس بک پہ پوسٹ کرتا ہے, واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگاتا ہے کہ یہ میرا فلاں بنگلہ ہے, یہ میری فلاں بلڈنگ ہے. ہوتا نہیں. اللہ رب العالمین نے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا کہ دنیا کے بارے میں تم ایک دوسرے سے فخر کرو گے. آج کتنی صحیح وہ بات ہمیں نظر آ رہی ہے. وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد, اور اسی طریقے سے مال کے معاملے میں, اولاد کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی جگہ ہے دنیا. بس اس سے زیادہ دنیا کی کوئی ویلیو اور کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ تو ہو گئی سورہ حدید کی آیت نمبر 20. ایک مثال میں آپ کو دے دوں. مثال دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے, اگر کوئی آدمی اسٹیشن پر جائے, آپ کے یہاں جو اسٹیشن قریب ہے وہاں پہ جائے, اسے بڑے ضروری سفر پہ جانا, آپ کو دلی جانا ہے, آپ کو گجرات جانا ہے, آپ کو ممبئی جانا ہے, بہت امپورٹنٹ سفر آپ کا ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ آخری ٹرین ہے, اس ٹرین کو پکڑنا ہی ضروری ہے. آپ اگر اس ٹرین کو نہیں پکڑ پائیں گے تو آج آپ پھر ٹرین کو ہی نہیں پکڑ پائیں گے. آپ جائیں اسٹیشن پر بیٹھے, اسٹیشن پر بیٹھے ہیں, بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ آپ کو نظر آ رہی ہے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ ٹرین میں گھسنا چاہ رہے ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں جلدی سے ٹرین میں نہیں گھسا تو آدھا 1 منٹ ہی کے لیے ٹرین رکے گی, اس کے بعد چلی جائے گی. غور سے سمجھیے گا مثال کو. آپ بالکل گھسنا چاہ رہے ہیں, ٹرین آ کر کے پلیٹ فارم پر رک گئی, آپ نے اپنا جھولا تھیلا بیگ اٹھایا, سر سامان بہت زیادہ ہے, آپ اٹھا کر کے گھسنا چاہ رہے ہیں. دھکم دھکا ہو رہی ہے, اس میں گھسنا تو چاہ رہے ہیں, آپ گھس نہیں پا رہے ہیں, لیکن امید ہے کہ گھس جائیں گے بھی. اسی بیچ ایک آدمی آپ کے پیچھے سے آئے, بلائے آپ کو, بھائی صاحب سنیے ذرا, آپ کے پاس ٹائم بڑا کم ہے, آپ کو جانا ہے بہت قیمتی سفر پہ, لیکن یہ آدمی آپ کو ڈسٹرب کر دے بیچ میں آ کے. سنیے ذرا, آپ دیکھیں اس کو. پہلی بات تو آپ دیکھیں گے نہیں, لیکن اگر آپ دیکھ بھی لیں اس کو
تو آپ سے اگر وہ کہے کہ آؤ ذرا بیٹھ کر کے ایک منٹ کچھ کام آپ سے ہے، بہت قیمتی چیزیں آپ کے لیے لایا ہوں، مٹھائی ہے، بہت اچھی اچھی چیزیں آپ کے لیے میں لے کر کے آیا ہوں آپ کی خدمت میں، آؤ ذرا بیٹھ کر کے کھاتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ بتانا آپ اس آدمی کی طرف دھیان دیں گے یا آپ ٹرین میں چڑھنے کی برابر کوشش کرتے رہیں گے؟ آپ بتائیں. آپ اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیں گے، اور اگر بہت زیادہ پریشان کرے گا تو اس کو آپ تماچے سے لات سے مار کر کے پیچھے بھگا دیں گے. یہاں ٹرین میری چھوٹی جا رہی ہے، تم بیچ میں آ کر کے پریشان کرو. اس مثال کو دینے کا مطلب میرا یہ ہے کہ آپ کو بہت قیمتی سفر پہ جانا ہے. آپ اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ کو بہت قیمتی سفر پہ نکلنا ہے. ابھی آپ جانا چاہتے ہیں، یعنی آخرت کی ٹرین آپ کو پکڑنا ہے، لیکن بیچ میں آپ کے پاس شیطان آ جاتا ہے، وہ آپ کے پاس دنیا لے کر کے چلا آتا ہے. یہ دنیا، یہ فلاں فلاں سنو میری بات، اس طریقے سے کرو، ایسا کرو ویسا کرو. وہاں تو آپ ٹرین میں چڑھنے کی فکر کو نہیں چھوڑ رہے تھے، ہمیشہ اسی میں لگے تھے، اس آدمی کی طرف دھیان نہیں دے رہے تھے. لیکن جب وہ شیطان ہمارے آخرت کے بیچ میں آ جاتا ہے تو ہم آخرت کی فلائٹ اور اس کی ٹرین کو چھوڑ کر کے اس کے بہکاوے میں آتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری آخرت کی ٹرین اور فلائٹ ہم سے مس ہو جاتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، ہمیں اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرنا ہے، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. ایک اور ترمذی کی روایت آپ کو بتاؤں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا، اپنے صحابہ کے ساتھ تھے، گزر رہے تھے. ایک مردہ بکری کا بچہ تھا، چھوٹا سا، اس کے کان بڑے بڑے تھے، کان بھی چھوٹے اس کے تھے، اور پڑا ہوا تھا وہاں پہ، مر چکا تھا. اللہ کے نبی نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور آپ نے فرمایا کہ کیا تم اسے خریدنا چاہو گے؟ اپنے صحابہ سے آپ نے فرمایا. صحابہ نے انکار کر دیا، اللہ کے نبی کون اس کو خریدے گا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، یہ دنیا، یہ جو بکری کا یہ مردہ بچہ تم کو نظر آ رہا ہے، اس کی مالک کی نظر میں کتنی کم تر چیز رہی ہوگی، جانتے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا، اللہ کے نبی من حوانہا القوہ یا رسول اللہ، مالک کی نظر میں بہت کم تر چیز تھی، اسی بنا پہ اس نے لا کر کے یہاں ڈال دیا، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. جب اللہ کے نبی نے یہ سنا تو آپ نے ایک جملہ دنیا کے بارے میں ارشاد فرمایا، فالدنیا اہون علی اللہ من ہذہ علی اہلہا. جس طریقے سے یہ مردہ بکری کا بچہ اس کی مالک کی نظر میں کمتر تھا، حقیر تھا، اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، اسی طریقے سے یہ دنیا اللہ کی نظر میں کہیں زیادہ کمتر اور حقیر چیز ہے. یہ انسان کی زندگی، آپ یہ سمجھیں کہ پانی کا ایک بلبلہ ہوتا ہے. پانی کا بلبلہ جس طریقے سے بارش ہوتی ہے، بارش میں جب پانی کی بوند گرتی ہے تو اس سے بلبلے نکلتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ بلبلے آٹومیٹک ختم ہو جاتے ہیں. ہماری اور آپ کی زندگی بس پانی کا وہ بلبلہ ہے، پانی کا بلبلہ ہے انسان کی زندگی. اس سے زیادہ ہماری اور آپ کی زندگی کچھ بھی نہیں. اصل چیز تو ہماری آخرت ہے، اصل جو تیاری ہم کو کر کے جانا ہے وہ تو ہماری آخرت ہے. لیکن ہم اس دنیا کے چکر میں اتنا پڑتے ہیں کہ ہم اپنا دل یہاں سے لگا بیٹھتے ہیں اور کبھی دنیا کو چھوڑ کر جانے کا نام نہیں لیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ دنیا کو ایک مسافر خانہ سمجھو یا ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی جگہ کہیں پہ آتا ہے، اس کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے. اپنا دل لگانے کی کوشش دنیا سے مت کرنا. یہ چند باتیں میں نے مختصراً آپ کے سامنے دنیا کی جو حقیقت ہوتی ہے اور دنیا کے فریم میں انسان کس طریقے سے آ جاتا ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم تمام مسلمان بھائیوں کے دل میں دنیا کی جو صحیح ویلو ہے اسے بٹھا دے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج غیروں کی بات کیا کرے، ہمارے مسلمان بھائی دین سے اتنے دور نظر آتے ہیں اور شریعت سے اس طریقے سے بیزار ہوتے نظر آتے ہیں کہ غیروں کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ مسلمان آج صرف دنیا دار ہو کر کے رہ گئے ہیں. اور ہم تمام لوگ اس بات کا بھی دعا کریں کہ جس طریقے سے یہ میں ایسے ہی بات کا ذکر کر دیتا ہوں، ہمیں آپ کو دعا بھی کرنا چاہیے کہ وسیم رضوی جیسے نالائق لوگ جو ہماری شریعت کے بارے میں اس طریقے سے گھناؤنی باتیں کر رہے ہیں، وہ اللہ کو گالیاں دے رہا ہے، آج وہ ہمارے رسول کو گالیاں دے رہا ہے، وہ ہمارے قرآن کو جھوٹا کہہ رہا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین غارت کرے. ایسی صورت میں مسلمانوں کو بھی صبر سے کام لینا چاہیے. یہ ایسے لوگ ہیں، ان کی ایک پلاننگ ہوا کرتی ہے. مسلمانوں کو جوش میں نہیں آنا چاہیے. مسلمان اپنا کام سوشل میڈیا پر بہت جلدی کر دیتا ہے، فیس بک پہ پوسٹ کیا، وہاں سے ویڈیو بنا کے جاری کر دیا، وہاں سے کوئی بھی چیز آپ کریں تو سنویدھان کے دائرے میں جو اصول اور ضابطہ ہندوستان کا ہے اس کے دائرے میں آپ رہ کر کے کوئی کام کر سکتے ہیں. انسان کو جوش میں نہیں آنا چاہیے، ورنہ ان کا مقصد ہے، ان کو معلوم ہے کہ یو پی میں الیکشن ہو کیا ہے، یو پی کا الیکشن ہے. ان ساری چیزوں کو نظر میں رکھ کر کے یہ ایک شوشہ باری باری چھوڑتے رہتے ہیں کہ کریں گے مسلمان آپس میں بفریں گے، مسلمان لڑیں گے جھگڑیں گے، جوش میں آئیں گے تو اس سے جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ ایک ہوں گے. یہ ساری پلاننگ ہوتی ہے. ہمیں ایسے لوگوں کے خلاف اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان کو ان کے جو مقاصد ہیں، جو ان کے برے مقاصد ہیں، اس میں تو ناکام کر اور ہمیں صبر و تحمل کے ساتھ اپنے دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.